بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک نوجوان جس کی عمر کا ابھی 16واں ہی سال تھا، وہ مسجد میں بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسے نماز فجر کی اقامت تکبیر کا انتظار تھا کہ کب جماعت کھڑی ہوگی۔ نماز کے لیے اقامت شروع ہوئی تو اس نے قرآن کریم کو لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اٹھ کر صف میں کھڑا ہو گیا۔ اچانک وہ نوجوان گر پڑا اور اس پر غشی طاری ہو گئی۔ دوسرے نمازیوں نے اسے اٹھایا اور ہسپتال پہنچا دیا۔ جس ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ نوجوان ایک زندہ لاش کی طرح چائی پر ڈال کر ہمارے پاس لایا گیا تھا۔ میں نے جب اسے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کے دماغ کی شریانوں میں خون جم گیا ہے۔ اس کی یہ بیماری اس سٹیج پر ہے کہ اگر کوئی اونٹ بھی اس سٹیج پر پہنچ جاتا تو وہ اسے ہلاک کر کے رکھ دیتی۔ میں نے اس نوجوان کو بغور دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ موت سے دستوں گریباں ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم نے اس کی مدد کرنے اور اس کے دل کو نشاط و زندگی اور تازگی مہیا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں نے اس کے پاس فرسٹ ایڈ کے انچارج ڈاکٹر کو کھڑا کر دیا جو اس کی گہری نگہداشت کر رہا تھا اور خود ڈاکٹری اوزار لینے چلا گیا تاکہ اس کا علاج معالجہ کیا جائے۔ میں باغم باغ اس کی طرف واپس لوٹ کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نوجوان نے فرسٹ ایڈ کے انچارج ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے اپنا کان اس نوجوان کے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ وہ نوجوان بہت دھیمی سی آواز سے ڈاکٹر کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میں اپنی جگہ پر کھڑا دور سے انہیں دیکھتا رہا۔ اچانک اس نوجوان نے ڈاکٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اپنے پہلو پر لیٹ جائے۔ پھر اس نے بوجھل سی زبان سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کلمہ شہادت اس نے بار بار دہرانا شروع کیا۔ اس کی نبض بیٹھتی جا رہی تھی اور دل کی دھڑکن غائب ہوتی لگ رہی تھی۔ ہم اسے بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ برحق و قوی تر تھا۔ وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ اس کی آخری سانس کے ٹوٹتے ہی فرسٹ ایڈ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا ممکن نہ رہا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہمیں اس کی کیفیت پر بڑا تعجب ہوا۔ ہم نے اس سے کہا، اے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں کہ تم نے کسی مرنے والے کی لاش دیکھی ہو؟ لیکن وہ ڈاکٹر مسلسل سسکیاں بھرتا اور روتا رہا۔ جب اس سے حزن و بکا کا غلبہ کچھ کم ہوا تو ہم نے اس سے پوچھا، وہ نوجوان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس ڈاکٹر نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، جب اس نے آپ کو باغم باغ آتے جاتے اس کو کسی چیز اور اس کو کسی دوسری چیز کا حکم دیتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ میرے معالجے خاص آپ ہی ہیں۔ تب اس نے مجھے کہا، ڈاکٹر صاحب، اپنے ساتھی ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں اور نہ دوسروں کو بھاگ دوڑ میں لگا کر پریشان کریں۔ میں تو اب لا محالہ مرنے ہی والا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں ابھی سے جنت میں ملنے والا اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں۔ تو پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کو اپنے پاس بلانا ہے اور سبھی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک زندگی اور آخرت میں ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت ہمارے لیے اور سب کے لیے آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔